شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب الہی اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے، آپ انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے، یہ خود ابھی جان لیں گے۔ کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقررہ نوشتہ تھا۔ کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے۔ اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول بھیجے، اور لیکن جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ گنہگاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح یہی رچا دیا کرتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور وہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں، تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا ہے، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا۔ ہاں، مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر مضبوط پہاڑ ڈال دیے ہیں، اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک کھلی تعداد سے اگا دی ہے، اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں اور ان کی بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں، اور ہم بوجھل ہوائیں بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں، اور تم اس کے ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں، اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں۔ اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں۔ آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا، بڑے علم والا ہے۔ یقیناً ہم نے انسان کو خشک مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی تھی پیدا فرمایا ہے، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو خمیر کی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا، اب تو بہشت سے نکل جا، کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔ کہنے لگا کہ اے میرے رب، مجھے اس دن تک ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں۔ فرمایا کہ اچھا، تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے روزے مقرر کے وقت تک کی۔ شیطان نے کہا کہ اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ ہاں، یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے۔ میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں، جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں۔ یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا، سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا
हम सब कुछ निकाल देंगे। वो भाई भाई बने हुए एक दूसरे के आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। न तो वहां उन्हें कोई तकलीफ छू सकती है और न वो वहां से कभी निकाले जाएंगे। मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत ही बख्शने वाला और बड़ा ही मेहरबान हूँ, और साथ ही मेरे अजाब भी निहायत दर्दनाक हैं। उन्हें इब्राहीम के मेहमानों का भी हाल सुना दो कि जब उन्होंने उनके पास आकर सलाम कहा तो उन्होंने कहा कि हमको तो तुमसे डर लगता है। उन्होंने कहा, डरो नहीं, हम तुझे एक साहिब फहम फर्जंद की बशारत देते हैं। कहा, क्या इस बुढ़ापे के आ जाने के बाद तुम मुझे खुशखबरी देते हो? ये खुशखबरी तुम कैसे दे रहे हो? उन्होंने कहा, हम आपको बिल्कुल सच्ची खुशखबरी सुनाते हैं, आप मायूस लोगों में शामिल न हो। कहा, अपने रब की रहमत से नाउम्मीद तो सिर्फ गुमराह और बहके हुए लोग ही होते हैं। पूछा कि अल्लाह के भेजे हुए यानी फरिश्तों, तुम्हारा ऐसा क्या अहम काम है? उन्होंने जवाब दिया कि हम मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं, मगर खानदान लूत कि हम उन सबको तो जरूर बचा लेंगे, सिवाय उसकी बीवी के कि हमने उसे रुकने और बाकी रह जाने वालों में मुकर्रर कर दिया है। जब भेजे हुए फरिश्ते आले लूत के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, तुम लोग तो कुछ अनजान से मालूम हो रहे हो। उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि हम तेरे पास वो चीज लाए हैं जिसमें ये लोग शक शुबह कर रहे थे। हम तो तेरे पास सरीह हक लाए हैं और हैं भी बिल्कुल सच्चे। अब तू अपने खानदान समेत इस रात के किसी हिस्से में चल दे और आप उनके पीछे रहना, और खबरदार तुम में से कोई पीछे मुड़कर भी न देखे, और जहां का तुम्हें हुक्म किया जा रहा है वहां चले जाना। और हमने उसकी तरफ इस बात का फैसला कर दिया कि सुबह होते होते उन लोगों की जड़ें काट दी जाएंगी और शहर वाले खुशियां मनाते हुए आए। लूत ने कहा, ये लोग मेरे मेहमान हैं, तुम मुझे रुस्वा न करो, अल्लाह से डरो और मुझे रुस्वा न करो। वो बोले, क्या हमने तुझे दुनिया भर की ठेकेदारी से मना नहीं कर रखा? लूत ने कहा, अगर तुम्हें करना ही है तो ये मेरी बच्चियां मौजूद हैं। तेरी उम्र की कसम, वो तो अपनी बदमस्ती में सरगर्दान थे। बस सूरज निकलते निकलते उन्हें एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। बिलाखिर हमने उस शहर को ऊपर तले कर दिया और उन लोगों पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। बिलाशुबा नसीहत हासिल करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। ये बस्ती ऐसी राह पर है जो बराबर चलती रहती है और इसमें ईमानदारों के लिए बड़ी निशानी है। ऐका बस्ती के रहने वाले भी बड़े जालिम थे, जिनसे आखिर हमने इंतकाम ले ही लिया। ये दोनों शहर खुले यानी आम रास्ते पर हैं और हिज्र वालों ने भी रसूलों को झुठलाया और हमने उनको अपनी निशानियां भी अता फरमाई, ताहम वो उनसे रूगर्दानी ही करते रहे। ये लोग पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते थे बेखौफ होकर। आखिर उन्हें भी सुबह होते होते चिंगाड़ ने आ दबोचा। बस उनकी किसी तदबीरो अमल ने उन्हें कोई फायदा न दिया। हमने आसमानों और जमीन को और उनके दरमियान की सब चीजों को हक के साथ ही पैदा फरमाया है और क़यामत जरूर जरूर आने वाली है। बस तू हुस्न खूबी और अच्छाई से दरगुजर कर ले। यकीनन तेरा परवरदिगार ही पैदा करने वाला और जानने वाला है। यकीनन हमने आपको 7 आयतें दे रखी हैं कि दोहराई जाती हैं और अजमत वाला कुरान भी दे रखा है। आप हरगिज अपनी नजरें उस चीज की न दौड़ाएं जिससे हमने उनमें से कई किस्म के लोगों को बहरामंद कर रखा है। न उन पर आप अफसोस करें और मोमिनों के लिए अपने बाजू झुकाए रहें। कह दीजिए कि मैं तो खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ, जैसे कि हमने उन कसमें खाने वालों पर उतारा जिन्होंने इस किताबे इलाही के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कसम है तेरे पालने वाले की, हम उन सब से जरूर बास पुर्स करेंगे, हर उस चीज की
जो वो करते थे। बस आप उस हुक्म को जो आपको किया जा रहा है खोलकर सुना दीजिए और मुशरिकों से मुंह फेर लीजिए। आपसे जो लोग मस्खरापन करते हैं उनकी सजा के लिए हम काफी हैं। जो कि अल्लाह के साथ दूसरे माबूद मुकर्रर करते हैं उन्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। हमें खूब इल्म है कि उनकी बातों से आपका दिल तंग होता है। आप अपने परवरदिगार की तस्बीह और हम्द बयान करते रहें और सजदा करने वालों में शामिल हो जाएं और अपने रब की इबादत करते रहें यहां तक कि आपको मौत आ जाए। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बड़ा रहम करने वाला है। अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा, अब उसकी जल्दी न मचाओ। तमाम पाकी उसके लिए है। वो बरतर है उन सब से जिन्हें ये अल्लाह के नजदीक शरीक बतलाते हैं। वही फरिश्तों को अपनी वही देकर अपने हुक्म से अपने बंदों में से जिस पर चाहता है उतारता है कि तुम लोगों को आगाह कर दो कि मेरे सिवा और कोई माबूद नहीं, बस तुम मुझसे डरो। उसी ने आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया। वो उससे बरी है जो मुशरिक करते हैं। उसने इंसान को नुत्फे से पैदा किया, फिर वो सरीह झगड़ालू बन बैठा। उसी ने चौपाए पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए गर्मी के लिबास हैं और भी बहुत से नफे हैं और तुम्हारे खाने के काम आते हैं और उनमें तुम्हारी रौनक भी है। जब चरा कर लाओ तब भी और जब चराने ले जाओ तब भी। वो तुम्हारे बोझ उन शहरों तक उठा ले जाते हैं जहां तुम बगैर आधी जान किए पहुंच ही नहीं सकते थे। यकीनन तुम्हारा रब बड़ा ही शफीक और निहायत मेहरबान है। घोड़ों को, खच्चरों को, गधों को उसने पैदा किया कि तुम उनकी सवारी लो और वो बायसे जीनत भी हैं। और भी वो ऐसी बहुत चीजें पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म भी नहीं। दरमियानी राह अल्लाह की तरफ पहुंचने वाली है और बाज टेढ़ ही राहें हैं। और अगर वो चाहता तो तुम सबको राह रास्त पर लगा देता। वही तुम्हारे फायदे के लिए आसमान से पानी बरसाता है जिसे तुम पीते भी हो और उसी से उगे हुए दरख्तों को तुम अपने जानवरों को चराते हो। उसी से वो तुम्हारे लिए खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल उगाता है। बेशक उन लोगों के लिए तो इसमें निशानी है जो गौर व फिक्र करते हैं। उसी ने रात दिन और सूरज चांद को तुम्हारे ताबे कर दिया है और सितारे भी उसी के हुक्म के मातहत हैं। यकीनन इसमें अक्लमंद लोगों के लिए कई एक निशानियां मौजूद हैं। और भी बहुत सी चीजें तरह तरह के रंग रूप की उसने तुम्हारे लिए जमीन पर फैला रखी हैं। बेशक नसीहत कबूल करने वालों के लिए इसमें बड़ी भारी निशानी है। और दरिया भी उसी ने तुम्हारे बस में कर दिए हैं कि तुम उसमें से ताजा गोश्त खाओ और उसमें से अपने पहनने के जेवरात निकाल सको। और तुम देखते हो कि कश्तियां उसमें पानी चीरती हुई चलती हैं और इसलिए भी कि तुम उसका फजल तलाश करो और हो सकता है कि तुम शुक्रगुजारी भी करो। और उसने जमीन में मजबूत पहाड़ गाड़ दिए हैं ताकि तुम्हें हिला न दे और नहरें और राहें बना दी ताकि तुम मंजिल मकसूद को पहुंचो। और भी बहुत सी निशानियां मुकर्रर फरमाई और सितारों से भी लोग राह हासिल करते हैं। तो क्या वो जो पैदा करता है उस जैसा है जो पैदा नहीं कर सकता? क्या तुम बिल्कुल नहीं सोचते? और अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो तुम उसे नहीं कर सकते। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और जो कुछ तुम छुपाओ और जाहिर करो अल्लाह सब कुछ जानता है। और जिन जिन को ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते बल्कि वो खुद पैदा किए हुए हैं। मुर्दे हैं, जिंदा नहीं। उन्हें तो ये भी शऊर नहीं कि कब उठाए जाएंगे। तुम सबका माबूद सिर्फ अल्लाह अकेला है और आखिरत पर ईमान न रखने वालों के दिल मुनकिर हैं और वो खुद तकब्बुर से भरे हुए हैं। बेशक अल्लाह हर उस चीज को जिसे वो लोग छुपाते हैं और जिसे जाहिर करते हैं बखूबी जानता है।
وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، آخر اللہ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا اور وہ ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑی، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ پھر قیامت والے دن بھی اللہ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے؟ جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی، وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں؟ اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ بس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا۔ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ ہمیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ پرہیزگاروں کو اللہ اسی طرح بدلے عطا فرماتا ہے۔ وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے؟ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے، بس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے، اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا۔ مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے۔ یہی فعل ان سے پہلے کے لوگوں کا رہا، تو رسولوں پر تو صرف کھلم کھلا پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ پس بعض لوگوں کو تو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ بس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا کچھ ہوا۔ گو آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند رہے ہیں، لیکن اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ وہ لوگ بڑی سخت سخت قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ زندہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں؟ ضرور زندہ کرے گا، یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اسے اللہ صاف کر دے، اور اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لے۔ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے۔ کاش کہ لوگ اس سے واقف ہوتے۔ وہ جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے ہی پر بھروسہ کرتے رہے۔ آپ سے پہلے بھی ہم انسانوں کو ہی بھیجتے رہے جن کی جانب وہی اتارا کرتے تھے۔ پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔
دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ بدترین داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر ایسی طرف سے عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے؟ وہ کسی صورت میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے۔ پس یقیناً تمہارا پروردگار اعلی شفقت اور انتہائی رحم والا ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ کے سامنے سربسجود ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں؟ یقیناً آسمانوں اور زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں، اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، بس تم سب صرف میرا ہی ڈر خوف رکھو۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے۔ کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اسی کی طرف گڑ گڑاتے ہو، اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا، اور جسے جانتے بوجھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی چیزیں مقرر کرتے ہیں۔ واللہ تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور ہی کیا جائے گا، اور وہ اللہ سبحانہ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو۔ ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس ذلت کو لیے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ آہ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ہی بری مثال ہے۔ اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے، وہ بڑا ہی غالب اور با حکمت ہے۔ اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے۔ جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور وہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے خوبی ہے۔ نہیں نہیں، دراصل ان کے لیے آگ ہے اور وہ دوزخیوں کے پیش رو ہیں۔ واللہ ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن شیطان نے ان کے بد اعمال ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیے۔ وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو کھول دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ایمانداروں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اور اللہ آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنیں۔ تمہارے لیے تو چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے سہتا پچتا ہے، اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو اور عمدہ روزی بھی۔
जो लोग अक्ल रखते हैं उनके लिए तो इसमें बहुत बड़ी निशानी है। आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि पहाड़ों में, दरख्तों में और लोगों की बनाई हुई ऊंची ऊंची टहनियों में अपने घर बना और हर तरह के मेवे खा और अपने रब की आसान राहों में चलती फिरती रह। उनके पेट से मशरूब निकलता है जिसके रंग मुख्तलिफ हैं और जिसमें लोगों के लिए शिफा है। गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें भी बहुत बड़ी निशानी है। अल्लाह ही ने तुम सबको पैदा किया है, वही फिर तुम्हें फौत करेगा। तुम में ऐसे भी हैं जो बदतरीन उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं कि बहुत कुछ जानने बूझने के बाद भी न जाने। बेशक अल्लाह सब कुछ जानता, कुदरत वाला है। अल्लाह ही ने तुम में से एक को दूसरे पर रोजी में ज्यादती दे रखी है। बस जिन्हें ज्यादती दी गई है वो अपनी रोजी अपने माताहत गुलामों को नहीं देते कि वो और ये उसमें बराबर हो जाएं। तो क्या ये लोग अल्लाह की नेमतों के मुनकिर हो रहे हैं? अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम में से ही तुम्हारी बीवियां पैदा की और तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे और पोते पैदा किए और तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी। क्या फिर भी लोग बातिल पर ईमान लाएंगे और अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करेंगे? और वो अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो आसमानों और जमीन से उन्हें कुछ भी तो रोजी नहीं दे सकते और न कुछ कुदरत रखते हैं। बस अल्लाह के लिए मिसालें मत बनाओ, अल्लाह खूब जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह एक मिसाल बयान फरमाता है कि एक गुलाम है दूसरे की मिल्कियत का जो किसी बात का इख्तियार नहीं रखता, और एक और शख्स है जिसे हमने अपने पास से माकूल रोजी दे रखी है जिसमें से वो छुपे खुले खर्च करता है। क्या ये सब बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ही के लिए सब तारीफ है, बल्कि उनमें से अक्सर नहीं जानते। अल्लाह दो शख्सों की एक और मिसाल बयान फरमाता है जिनमें से एक तो गूंगा है और किसी चीज पर इख्तियार नहीं रखता, बल्कि वो अपने मालिक पर बोझ है। कहीं भी उसे भेजे वो कोई भलाई नहीं लाता। क्या ये और वो जो अदल का हुक्म देता है और है भी सीधी राह पर बराबर हो सकते हैं? आसमानों और जमीन का गैब सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है और क़यामत का अम्र तो ऐसा ही है जैसे आंख का झपकना, बल्कि इससे भी ज्यादा करीब। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों से निकाला है कि उस वक्त तुम कुछ भी नहीं जानते थे। उसी ने तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए कि तुम शुक्रगुजारी करो। क्या उन लोगों ने परिंदों को नहीं देखा जो ताबे फरमान होकर फजा में हैं, जिन्हें बजुज अल्लाह के कोई और थामे हुए नहीं? बेशक इसमें ईमान लाने वाले लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों में सुकूनत की जगह बना दी है और उसी ने तुम्हारे लिए चौपायों की खालों के घर बना दिए हैं जिन्हें तुम हल्का फुल्का पाते हो, अपने कूच के दिन और अपने ठहरने के दिन भी। और उनकी ऊन और पश्म और बालों से भी उसने बहुत से सामान और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए फायदे की चीजें बनाई। अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए अपनी पैदा करदा चीजों में से साए बनाए हैं और उसी ने तुम्हारे लिए पहाड़ों में गार बनाए हैं और उसी ने तुम्हारे लिए कुर्ते बनाए हैं जो तुम्हें गर्मी से बचाएं और ऐसे कुर्ते भी जो तुम्हें लड़ाई के वक्त काम आए। वो इसी तरह अपनी पूरी पूरी नेमतें दे रहा है कि तुम हुक्म बरदार बन जाओ। फिर भी अगर ये मुंह मोड़े रहें तो आप पर सिर्फ खोलकर तबलीग कर देना ही है। ये अल्लाह की नेमतें जानते पहचानते हुए भी उनके मुनकिर हो रहे हैं, बल्कि इनमें से अक्सर नाशुक्रे हैं। और जिस दिन हम हर उम्मत में से गवाह खड़ा करेंगे, फिर काफिरों को न इजाजत दी जाएगी और न उनसे तौबा करने का कहा जाएगा। और जब जालिम लोग अजाब देख लेंगे, फिर न तो उनसे हल्का किया जाएगा और न वो ढील दिए जाएंगे।
اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ پس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو۔ اس دن وہ سب اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گی۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے۔ یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا۔ اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ بے شک اللہ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث ٹھہراؤ، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے۔ بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے۔ یقیناً اللہ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں باز پرس کی جانے والی ہے، اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغابازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچ دیا کرو۔ یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے، بشرطے کہ تم میں علم ہو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے۔ قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقاً نہیں چلتا، ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ تو بہتان باز ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں۔ کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں، تاکہ ایمان والوں کو اللہ استقامت عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے۔ ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں عجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی، اور ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ جھوٹ افطرا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے
بجز اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو کوئی کھلے دل سے کفر کرے تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ یقیناً اللہ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس با فراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو ان کے کرتوتوں کا بدلہ تھا۔ ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں عذاب نے آ دبوچا اور وہ تھے ہی ظالم۔ جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے، نہ وہ خواہش مند ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو۔ سمجھ لو کہ اللہ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں۔ انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی سے آپ کو سنا چکے ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ جو لوگ جہالت سے برے عمل کر لیں پھر توبہ کر لیں اور اصلاح بھی کر لیں تو پھر آپ کا رب بلا شک و شبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں راہ راست سجھا دی تھی۔ ہم نے اسے دنیا میں بھی بہتری دی تھی اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں ہیں۔ پھر ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمے ہی ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو اللہ کی وحی اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے بھی پورا واقف ہے۔ اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو، اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے یہی بہتر ہے۔ آپ صبر کریں، بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں، اور جو مکر و فریب یہ کرتے رہتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہوں۔ یقین مانو کہ اللہ پرہیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے۔